زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ معزز حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ وقال سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم، فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ آئیے دل لگا کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم جان عالم فخر بنی آدم سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین راحت العاشقین ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کا بھی پناہ فضل و کرم ہے کہ اس کی توفیق و عطا سے آج ہم اس کی بارگاہ میں حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، نماز جمعہ کو ہم سب کی بخشش کا نجات کا سامان بنائے۔ آج سفر المظفر کی 11 تاریخ ہے اور اس ماہ کو دنیائے اہل سنت والجماعت میں ماہ رضا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسی ماہ کی 25ویں تاریخ کو یعنی 25 سفر المظفر کو امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا وصال ہوا تھا۔ اس لیے 25 تاریخ کو بالخصوص اور پورے مہینے بالعموم دنیا بھر کے مسلمانان اہل سنت اپنی عظیم محسن کی بارگاہ میں اپنی محبت کا خراج پیش کرتے ہیں اور اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔
بلا شبہ امام اہل سنت کے احسانات پورے عالم اسلام پر ہیں. کوئی بھی سنی آپ کے احسانات سے سبکدوش نہیں ہو سکتا. آپ نے زندگی کے تمام شعبوں میں دنیا بھر کے مسلمانوں کی ہدایت اور رہنمائی کا سامان فراہم کیا ہے. اس لیے جب تک دنیا باقی رہے گی اور مسلمان رہیں گے، امام احمد رضا کا نام بھی باقی رہے گا. امام احمد رضا نے جو ہمیں تعلیم دی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، جو پیغامات دیے ہیں اور جن پر خود سختی سے عمل فرمایا، ان پیغامات میں سے ایک اہم ترین پیغام یہ ہے کہ انسان بندہ مومن الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کا مظہر ہو. محبت الفت کسی سے ہو تو اللہ کی رضا کے لیے، دشمنی اور عداوت کسی سے ہو تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے. اور یہی اسلامی تعلیم ہے اور یہی قرآن مقدس کی تعلیم ہے، یہی آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. دونوں طرف عموم نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ ہر شخص سے نفرت کرنی ہے، غلط. نہ کوئی ہر شخص سے نفرت کر سکتا ہے اور نہ کوئی ہر شخص سے محبت کر سکتا ہے. دونوں دعوے بالکل غلط ہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ قرآن مقدس کی تعلیم نہیں ہے، نہ ہی آقا دو عالم کی تعلیم ہے، بلکہ اس نعرے کا اسلام سے سرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. امام احمد رضا خان رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ہر اس شخص سے محبت کی ہے جو حضور کا ہو گیا، جو اسلام کا ہو گیا، جو اللہ کا ہو گیا، اور ہر اس شخص سے نفرت و بیزاری کا اعلان و اظہار فرمایا ہے جس نے اسلام سے بغاوت کی، جس نے ضروریات دین کا انکار کیا، جس نے حضور کی شان توہین کی. ہر اس شخص سے نفرت و بیزاری کا اظہار و اعلان فرمایا، اور ہر اس شخص سے نفرت کی تعلیم بھی دی ہے جو دین سے کٹا ہو، دین کا دشمن ہو، اور ہر اس شخص سے محبت کا حکم ارشاد فرمایا، محبت کی تعلیم دی جو حضور کا ہو، دین کا ہو اور توحید کا قائل ہو، توحید کے تقاضوں پر عمل کرنے والا ہو. اس لیے آپ نے مختلف مقامات پر اس حوالے سے گفتگو فرمائی، مستقل کتابیں لکھی، درجنوں کتابیں اس موضوع پر آپ کی ملیں گی. اور فتاوی رضویہ شریف پڑھیں آپ تو مختلف مقامات پر آپ کو اس تعلیم کے جلوے نظر آئیں گے. حتیٰ کہ آپ نے اپنے اشعار میں بھی اسی تعلیم کو بیان فرمایا. اور آپ کہتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. کلکے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار، اعداء سے کہہ دو خیر منائے نشر کریں. دل اعداء کو رضا تیز نمک کی دھن ہے، ایک ذرا اور چھڑکتا رہے خامہ تیرا. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. اس قسم کے متعدد اشعار آپ کو حدائق بخشش کے اندر مل جائیں گے، جن کے ذریعے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے دنیا کے تمام مسلمانوں کو الحب للہ والبغض للہ کا پیغام دیا. یہ میں نے گفتگو آج اس لیے چھیڑی ہے کہ ایک تو عرس رضا کا موقع ہے، ماہ رضا چل رہا ہے، اور ابھی 25 صفر مظفر کو آپ کا عرس پاک منعقد ہوگا، اور ہر سال اس حوالے سے گفتگو ہوتی ہے. اور اس سال خصوصی طور پر اس عنوان کو چھیڑنے کا جو ایک داعیہ ہے وہ یہ ہے کہ آج تصوف کے نام پر، صوفیت کے نام پر بعض خانقاہوں کی طرف سے، جاہل پیروں کی طرف سے اس قسم کے اعلانات ہو رہے ہیں مودی حکومت کو خوش کرنے کے لیے، یا RSS کو خوش کرنے کے لیے، یا دشمنان دین کی چاپلوسی کرنے کے لیے کہ ہم صوفی ہیں، صوفیزم کو فالو کرتے ہیں، اور ہم تو تصوف کے قائل ہیں، ہم خانقاہی لوگ ہیں. ہمارے اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں. یہ اسلامی تعلیم قطعاً نہیں. کوئی مرتے دم تک جو بھی مومن ہے یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اسلامی تعلیم ہے کہ محبت سب کے لیے اور نفرت کسی سے نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا
کہ کسی سے نفرت نہ کی جائے، کوئی کتنا ہی بے غیرت ہو، بے ضمیر ہو، کتنا ہی بڑا ملحد ہو، کتنا ہی بڑا وہ مردود ہو، خبیث ہو، کسی سے کوئی نفرت نہ کی جائے۔ لہذا وسیم رضوی سے بھی محبت کی جائے، اور نرسنگھا نند جیسے فرادی مکار اعظم سے بھی محبت کی جائے، اور جن لوگوں نے افغانستان میں سالہ سال تک بمباری کر کے نہ جانے کتنے عورتوں کو بیوہ کیا، نہ جانے کتنے بچوں کو یتیم کر ڈالا، پوری بستیاں تباہ و برباد کر ڈالی، اسے محبت کی جائے۔ عراق میں جن لوگوں نے بم برسائے اور پورے قریہ، پورے گاؤں، بستیاں تباہ و برباد کر ڈالی، ان سے محبت کی جائے۔ لیبیا میں معمر قذافی کو ختم کرنے کے نام پر جن لوگوں نے وہاں بم برسائے، بغاوت کی، اور وہاں نہ جانے کتنے مسلمانوں کا قتل عام ہوا، ان سے محبت کی جائے۔ گجرات میں نہ جانے کتنے سینکڑوں مسلم خاندان بالکل صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے، ان سے محبت کی جائے۔ پھر بلقیس بانو جیسی نہ جانے کتنی خواتین ان کی عصمت دریاں کی گئیں، جن کی تار عصمت کو تار کیا گیا، ان سے محبت کی جائے۔ پھر یعنی یہ نعرہ کتنا غلط ہے۔ ہر ذی شعور انسان جس کے پاس سوچنے سمجھنے کی ذرا سے بھی لیاقت ہے، وہ ہرگز اس نعرے کو قبول نہیں کرے گا کہ محبت سب کے لیے، نفرت کسی۔ یہ اسلامی تعلیم نہیں ہے، اور یہ نہیں غلط کہ کہا جاتا ہے اسلام امن و شانتی کا پیغام دیتا ہے، بلا شبہ دیتا ہے، مگر اس کا مخصوص موقع ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ ہم پہل نہیں کریں گے۔ اگر آپ امن و شانتی سے رہنا چاہیں تو سبحان اللہ، ہم بھی امن و شانتی کے ساتھ رہیں گے۔ ہم آپ کو ماریں گے نہیں، ظلم نہیں کریں گے، زیادتی نہیں کریں گے، آپ کو عزت دیں گے۔ اگر آپ ماحول خراب نہیں کرنا چاہتے تو ہم بھی نہیں خراب کرنا چاہتے، ہماری اسلامی تعلیم نہیں ہے۔ مگر آپ ماحول خراب کرنا چاہیں، آپ حضور کو گستاخیاں کرتے رہیں، مسجدوں کو منہدم کرنے کی باتیں کرتے رہیں، مدرسوں کو توڑنے پھوڑنے کی باتیں کرتے رہیں، اسلام میں تفرقہ بازی کرنے کی باتیں کرتے رہیں، اور اسلام پر طرح طرح کے اعتراضات کر کے مسلمانوں کے سینوں کو چھلنی کرنے کی کوشش کرتے رہیں، اور پھر ہم کہیں نہیں ہمارا اس مذہب تو امن و شانتی کا پیغام دیتا ہے، یہ بھی اسلامی تعلیم نہیں ہے۔ غلط ہے وہ لوگ جو تصوف کے نام پر اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ اسلام اور قرآن اور حدیثوں کو پڑھنے والے کبھی بھی اس قسم کی باتیں نہیں کر سکتے ہیں۔ قرآن مقدس نے آپ پڑھیں، اب قرآن مقدس تو ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہے، ترجمہ مارکیٹ کے اندر موجود ہے، ہندی ترجمہ بھی ہو چکا ہے، انگلش ترجمہ بھی موجود ہے، آپ پڑھیں اس کو، خود حقیقت واضح ہو جائے گی۔ تو یہ نہ صحابہ کرام کی تعلیم ہے، نہ تابعین نظام کی تعلیم ہے۔ قرون اولا سے لے کر حضور کی دور تک سے لے کر آج تک کسی بھی عالم دین نے، کسی بھی مفتی، کسی محدث نے، کسی بھی مسلمان نے اس قسم کی باتیں نہیں کری کہ جو آج کے گھامر قسم کے اپنے آپ کو صوفی کہلانے والے بینر بنا کر اس قسم کا نعرہ لکھ رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر اس قسم کی باتیں فارورڈ کر رہے ہیں کہ ہم مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم ہر شخص سے محبت کریں گے، نفرت و بیزاری ہمارے یہاں ہی نہیں۔ جبکہ صحیح بات یہ ہے جو اسلامی تعلیم ہے کہ جو محبت کے لائق ہے اس سے محبت کی جائے گی، جو نفرت و بیزاری کے لائق ہے اس سے نفرت و بیزاری کی جائے گی، نفرت و بیزاری کا باقاعدہ اظہار و اعلان کیا جائے گا۔ آپ دیکھیں قرآن مقدس میں سورہ مائدہ میں آیت نمبر 51 میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہ کن کے بارے میں اللہ نے فرمایا؟ یہاں تو قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں سے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہ صرف صحابہ سے خطاب نہیں ہے، اور صحابہ کے بعد تابعین سے خطاب نہیں، قیامت تک جو بھی مسلمان دنیا میں آئیں گے اللہ نے سب سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، تم یہودیوں اور نصرانیوں کو اپنا دوست مت بناؤ، ان سے محبت نہ کرو، نفرت کا اعلان کرو۔ بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ومن یتولہم منکم فانہ منہم، اور تم میں سے جو شخص ان سے محبت کرے گا، محبت کا اظہار کرے گا، فإنہ منہم، تو اس کا شمار بھی مومنین میں نہیں ہے، اس کا شمار یہود و نصارہ میں۔ فأولئک هم الظالمون ومن یتولہم منکم فإنہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس سے دو باتیں واضح ہوئیں، جو شخص سب سے محبت کی باتیں کرے اور یہ کہ کسی سے نفرت نہیں کرنا، وہ قرآن مقدس کی تعلیمات کو پس پشت پھینک رہا ہے، وہ ظالم ہے قرآن مقدس کی زبان میں، اور قرآن مقدس کی زبان میں ایسا شخص راہ حق سے ہٹا ہوا ہے، گمراہ ہے، ضال و مضل ہے۔
چونکہ اللہ نے اسی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہود و نصارہ سے محبت کا اظہار کرے، اپنے دل میں یہودیوں اور نصرانیوں سے محبت کا نرم گوشہ رکھے، وہ خود یہودیوں میں سے اور نصرانیوں میں سے ہے، وہ ظالم ہے، اللہ ظالم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت کریمہ ہے۔ اور سورہ توبہ میں تو جہاں تک اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہارے خاندان والے، یہاں تک کہ تمہارا باپ اور تمہارا بھائی بھی ایمان کے مقابلے میں کفر کو اختیار کرے، ایمان کے مقابلے میں کفر کو ترجیح دے دے، تو تم اس سے بھی محبت نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم فاولئک ھم الظالمون۔ اے ایمان والو، اگر تمہارا باپ، تمہارا بھائی ایمان کے مقابلے میں کفر کو ترجیح دے دے، ایمان کی اس کے نزدیک کوئی حیثیت نہ کفر اختیار کر لے، تو تم ہرگز ان کو اپنا دوست نہ بنانا، ان سے محبت نہ کرنا۔ جو بھی ان سے محبت کرے گا فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہی لوگ ظالم ہیں، وہی لوگ خود پر ظلم کرنے والے ہیں، پورے معاشرے پر ظلم کرنے والے ہیں۔ یہ ساری آیت کریمہ کیا ان سے پوشیدہ ہیں؟ جانتے ہوں گے، مگر بس موجودہ حکومت کی چاپلوسی کرنے کے لیے، اقتدار پر کچھ اپنا پاور حاصل کرنے کے لیے، یا کچھ ان سے منفعات حاصل کرنے کے لیے محض مداہنت کر رہے ہیں اور چاپلوسی کر کے بھولے بھالے مسلمانوں کو بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ دروازہ اتنا خطرناک ہے، یہ نعرہ اتنا خطرناک ہے کہ اس سے کفر کے دروازے کھل سکتے ہیں۔ جب انسان یہ سوچے گا بھئی کسی سے نفرت کرنا نہیں ہے، چلو ان سے محبت کرنا، ان سے محبت کرنا، محبت کرتے کرتے پھر وہ جائے گا کہاں؟ غیروں کی عبادت خانوں میں جائے گا، بتوں کے سامنے سجدہ کرے گا، ان کو خوش کرنے کے لیے، جو کہ پھر محبت کے تقاضوں پر وہ عمل کرے گا۔ محبت چاہتی ہے کہ انسان محبوب کے گھر میں جائے، محبت چاہتی ہے کہ انسان محبوب کے ساتھ رہے، محبوب کے ساتھ کھائے پیے، محبوب جو کہے وہ کرے، محبوب جہاں جائے وہاں جائے۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کو نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کو بت خانوں میں لے جائیں گی، بلکہ انسانوں کو، مسلمانوں کو دائرہ ایمان سے بھی باہر کر دیں گی۔ کفر و ارتداد کا جو ماحول گرم ہو رہا ہے، اس قسم کے جاہل تصوف کا نام لینے والوں کی بنیاد پر گرم ہو رہا ہے، جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہی تسلف فی الدین ہے کہ جن سے محبت کرنے کا مذہب اسلام نے حکم دیا، ان سے سچی محبت کی جائے، اور جن سے نفرت و بیزاری کا اظہار کرنے کا حکم دیا، ان سے سچی نفرت و بیزاری کا اظہار کیا جائے۔ یہی اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے۔ یہاں تک کہ سورہ مجادلہ میں اللہ نے فرمایا 28ویں پارے کے اندر، یہ تو اور بالکل واضح ہے، اور قرآن مقدس کی یہ سورہ مجادلہ کی آیت کریمہ میں اللہ نے فرمائی لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم۔ بالکل صاف اعلان ہے کہ محبوب اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھنے والوں میں سے کسی کو نہیں پائیں گے آپ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرنے والوں سے محبت کرے۔ پھر ترجمہ سنیں آپ، اے محبوب اللہ اور قیامت پر ایمان رکھنے والوں میں سے آپ کسی کو نہیں پائیں گے۔ لا تجد قوما یؤمنون، آپ کسی بھی قوم کو نہیں پائیں گے جو اللہ پر ایمان رکھتی ہو اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہو کہ وہ قوم اللہ اور رسول سے دشمنی کرنے والوں سے محبت کرے۔ آپ نہیں پائیں گے ایسا، یعنی ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو، قیامت پر ایمان رکھتا ہو، اور پھر ان لوگوں سے محبت بھی کرتا پھرے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ اے محبوب آپ ایسا کسی کو نہیں پائیں گے، چاہے وہ ان کے ماں باپ ہو، چاہے وہ ان کے بیٹے ہوں، پوتے ہوں، چاہے ان کے بھائی ہوں، چاہے وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہو، ایسا آپ کسی کو نہیں پائیں گے۔ یہ ہے اسلامی تعلیمات جو قرآن مقدس نے ہمیں دی ہے۔ اس لیے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، الموالات فی اللہ والمعادات فی اللہ، یہ دین کا اہم ترین حصہ ہے اور دین کی اہم ترین تعلیم ہے کہ اللہ کے لیے محبت کی جائے، اللہ کے لیے نفرت کی جائے، اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی۔
نہ دوستی اپنے لیے کرنی ہے نہ دشمنی اپنے لیے کرنی ہے. کسی سے دوستی کرنی ہے تو بھی اللہ کی رضا کے لیے, کسی سے دشمنی کرنی ہے تو بھی اللہ کی رضا کے لیے. اور اللہ کی رضا کے لیے دوستی دشمنی تب ہوگی جب انسان ان سے دوستی کرے گا جن سے اللہ نے دوستی کرنے کا حکم دیا ہے, اور انسان ان سے دشمنی رکھے گا, نفرت رکھے گا جن سے اللہ نے دشمنی رکھنے اور نفرت کرنے کا حکم دیا ہے. اور قرآن مقدس کی ہے تو میں 3 آیت کریمہ پیش کی, درجنوں آیت کریمہ ہیں میں پیش کر سکتا ہوں جن میں اللہ رب العزت نے اس قسم کی تعلیم ارشاد فرمائی. ایک مقام پر آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا, مائک کی آواز بہت کم, میری طاقت کو زیادہ خرچ ہو رہی ہے, لگ رہا ہے مؤذن صاحب کو محسوس نہیں ہو پا رہا کہ مائک کی آواز بہت کم ہے. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آواز تھوڑی سی بڑھائیں. وہ مائک میری طاقت, یہیں بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ, میری آواز کو زیادہ ہی جا رہی ہے. درود پاک پڑھیں آپ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. تو ایک موقع پر آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ کرام سے پوچھا, بتاؤ دین کا سب سے مضبوط سہارا کیا ہے؟ غور سے سنیے آپ, حدیث پاک ہے, سنن ابو داؤد شریف کے اندر روایت موجود ہے, دیگر کتب احادیث کے اندر موجود ہے. دین کا سب سے مضبوط سہارا کیا ہے؟ صحابہ نے کہا حضور نماز, کیونکہ ایمان لانے کے بعد سب سے اہم ترین رکن نماز ہے. یہ الگ بات ہے کرلا والے سوتے رہتے ہیں, فجر میں آس پاس اتنی بلڈنگیں مسلمانوں کی ہیں مگر کسی ایک بلڈنگ کے بھی سارے مسلمان نظر نہیں آتے. وہی بیچارے 30-35 مسلمان جن کو اللہ نے توفیق دی, ان کے علاوہ سب خراٹے لے کے سوتے رہتے ہیں. اللہ آپ سب کو مسجد آنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین کہتے ہیں, دل سے آمین کہا کریں, نیت کے ساتھ بھی. کتنے چہرے میں دیکھ رہا ہوں جو آس پاس بازو میں رہتے ہیں. آپ فجر میں مسجد میں آ سکتے ہیں, پرچم اسلام کو بلند کر سکتے ہیں, اسلام کی شوکت کو بلند کر سکتے ہیں, مگر آپ سوتے کیوں رہتے ہیں؟ آخر آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں؟ پڑھیں, اچھی بات ہے, مگر مسجد میں آ کے پڑھیں, گھر میں نہیں. جماعت کے ساتھ نماز فرض اسی لیے کی گئی اسلام کی شوکت ظاہر ہو, اسلام کی شان ظاہر ہو. بہرحال وہ دوسرا عنوان ہے. تو صحابہ نے کہا حضور نماز. تو آپ غور فرمائیں, حضور نے فرمایا نماز تو ایک نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے, مگر یہ بتاؤ اسلام کا سب سے مضبوط سہارا کیا ہے؟ ایک صحابی نے کہا حضور روزہ. کہا روزہ نہیں, روزہ تو نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے. بتاؤ اسلام کا سب سے مضبوط سہارا کیا ہے؟ اس زمانے میں جہاد جاری تھا. آپ نے, ایک صحابی نے کہا حضور الجہاد فی سبیل اللہ, راہ خدا میں جہاد کرنا سب سے مضبوط سہارا ہے. فرمایا نہیں, یہ بھی تو نیکی ہے. اس کے بعد حضور نے خود ارشاد فرمایا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ, اللہ کے لیے سچی محبت کرنا اللہ کے بندوں سے, اللہ ہی کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں سے سچی نفرت کرنا, الحب فی اللہ والبغض فی اللہ, یہ اسلام کا سب سے مضبوط سہارا ہے. جس کے پاس یہ چیز ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. جس کے پاس یہ چیز ہے وہ کبھی غیروں سے سمجھوتا نہیں کر سکتا ہے. اس کے دین میں تسلط ہوگا, اس کے مذہب میں سختی ہوگی, اور پھر وہ محبت بھی کرے گا, محبت کے سوغات بھی بانٹے گا, محبت کے مظاہر اس سے نظر آئیں گے, محبت کے جلوے نظر آئیں گے. مگر جہاں نفرت کرنے کا معاملہ ہوگا, بیزار رہنے کا معاملہ ہوگا, وہاں وہ نفرت کا اظہار بھی کرے گا اور بیزاری کا اعلان بھی کرتا ہوا نظر آئے گا. اتنا میٹھا نہیں ہونا چاہیے کہ سب کو لے کے چل جائیں اور کہیں کہ نہیں کسی سے ہم کو نفرت نہیں کرنا. میں بوانگ دہل مسجد میں کہتا ہوں ہمیں یہود و نصارہ سے نفرت کرنا ہے, کفار و مشرکین سے نفرت کرنا ہے, مجوسی سے نفرت کرنا ہے, دشمنان دین سے, گستاخان رسول سے. اور یہ قرآن مقدس کی تعلیمات کا حصہ ہے. اس میں بلیپا پوچھی چلنے والی نہیں ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی چاپلوسی کوئی برداشت نہیں کر سکتا جس کے دل میں ایمان کی شمع روشن ہے. جو لوگ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں ان کو میں دعوت فکر دیتا ہوں کہ پھر سے وہ اسلام کو پڑھیں اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر محبت کی تعلیم دی ہے, محبت کو بانٹا ہے, تو تلوار لے کر میدان بدر تشریف لائے ہیں, تلوار لے کر غزوہ خندق میں بھی تشریف لائے ہیں, اور تلوار لے کر خیبر کی وادیوں میں بھی آپ تشریف لائے ہیں. باقاعدہ آپ نے جہاد کیسے فرمایا تھا. اگر یہی بات کہی جائے کہ نفرت کسی کے لیے نہیں ہے تو یہ چیز انسان کو کفر میں لے جائے گی اور مرتد بنا کے چھوڑے گی. آج ہماری قوم فکری ارتداد کا شکار اس لیے ہو رہی ہے کہ اس قسم کے جاہل ترین صوفی لوگ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. بہرحال, اور ایک مقام پر حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے, بہت پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی. اور آپ نے جو میں نے آیت کریمہ 3 پیش کی, ان آیت کریمہ کی روشنی میں حضرت عبداللہ ابن عباس
परवरदाए रसूल जिनको हुजूर ने परवरिश की, पाला पोसा, हुजूर के चचेरे भाई हज़रत अब्बास के शहजादे, और जिनको हुजूर ने हिब्रुल उम्मा, उम्मत का सबसे बड़ा आलिम कहा, वो कुरान मुक़द्दस की तफसीर बयान करते हुए फरमाते हैं अहिब्ब फिल्लाह व अबग़िज़ फिल्लाह व वालि फिल्लाह व आद फिल्लाह। अल्लाह के लिए मोहब्बत करो, अल्लाह के लिए नफरत करो, अल्लाह के लिए दोस्ती करो, अल्लाह के लिए दुश्मनी मोल लो। उसके बाद आपने इरशाद फरमाया व इन्नहु ला तुनालु मवद्दतुल्लाह इल्ला बिह, कि अल्लाह की मोहब्बत सिर्फ इसी तरीके से हासिल हो सकती है, किसी और तरीके से अल्लाह की मोहब्बत नहीं हासिल होगी। अल-हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह जिसके अंदर होगा, हज़रत इब्न अब्बास फरमाते इसी तरीके से अल्लाह की मोहब्बत हासिल होगी। वला तजिद तअमल ईमान इल्ला अन तकून कज़ालिक, और जब तुम इस तरीके से नहीं बनोगे, जब तक तुम इस तरीके से नहीं बनोगे, इस्लाम की इस तालीम में खुद को ढाल नहीं लोगे, तब तक तुमको ईमान की मजा नहीं आएगा, ईमान का टेस्ट नहीं मिल सकता है। इसलिए मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं अपने जमाने वालों के बारे में तुम्हें ये मालूम करना हो कि किसके दिल में इस्लाम की कितनी अजमत है, इस्लाम की कितनी हैसियत है, इस्लाम की कितनी वक़ात है। अगर लोगों के बारे में ये जानना चाहते हो तो ये देखो उनके दिल में लोगों से मोहब्बत है तो अल्लाह के लिए है या अपने लिए है, लोगों से नफरत है तो अल्लाह के लिए है या अपने लिए है। इस चीज को मस्जिदों के दरवाजों पर भीड़ भाड़ से जाना नहीं जा सकता है, और इस चीज को मैदान अरफात में लब्बैक की सदाएं लगाने वाले लाखों इंसानों की भीड़ भाड़ से भी जाना नहीं जा सकता है। बस ये देख लो कि इसके अंदर अल-हुब्बुलिल्लाह वल बुग़्ज़ुलिल्लाह की तालीम का असर है कि नहीं। जिसके दिल में अल-हुब्बुलिल्लाह वल बुग़्ज़ुलिल्लाह की तालीम का असर हो, और जो शख्स अल्लाह के लिए मोहब्बत करने वाला, अल्लाह ही के लिए नफरत करने वाला हो, तो समझ जाना इसके दिल में इस्लाम की आज़मत है, इस्लाम की शान है, इस्लाम की हैसियत है, इसलिए इस्लाम की ताज़ीम की है, इसने इस्लाम की कद्र की है। और जो लोग इस किस्म की बातें करने वाले हैं वो कुफ्र को शिर्क से मिलाकर, ईमान को कुफ्र से, ईमान को शिर्क से मिलाकर कौम के सामने पेश कर रहे हैं, और ये शरबत इंतहाई हलाकत खेज है। लिहाजा आप मोहब्बत की तालीम बांटें, मोहब्बत की तालीम दें, मोहब्बत का दर्स दें, मगर अपने बच्चों को यह भी जहन नशी कराएं कि बेटा मोहब्बत उन्हीं से करनी जिनसे अल्लाह ने मोहब्बत करने का हुक्म दिया, नफरत उनसे करनी है जिनसे अल्लाह ने नफरत करने का हुक्म दिया है। जो शख्स इस तालीम और तरबियत के मामले में पीछे हटा फिर वो नाकाब और नामराद हुआ और उसकी नस्लें भी तबाह और बर्बाद हो जाएंगी। दुआ करता हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सबको इस तालीमात कुरान, तालीमात हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।